مظلوم کربلا کے اصغر سنتا رہا، ایک ایک لاشا حسین اٹھاتے رہے۔ اماں کربلا میں ایک لمحہ زندہ رہنا مشکل ہے، اماں میں زندہ رہوں گا، اماں بابا کو آواز دینے دو، میں بابا کی طاقت بن کر کے جاؤں گا۔ حسین نے آواز دی، بیٹے نے چولہے سے گرا دیا خود کو۔ حسین دوڑے ہوئے خیمے کے قریب ہے، میں زندہ ہوں، رو کیوں رہے ہو؟ آواز دی، آقا اصغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے، بار بار گہوارے میں رکھا جاتا ہے، وہ خود کو گرا دے رہا ہے، کہ وہ میرا بیٹا ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ ماں نے دیکھا، آقا اجازت ہو، اجازت ہو، میں اپنے بیٹے کو چند لمحے کے لیے لے لوں۔ کہاں میرے لال اصغر کو لیا اور لے کر کے تاریخ کہتی ہے ایک ایسا لباس پہنایا کہ لینوں کو شاید رحم آ جائے اس پہ، تیار کیا ہے۔ حسین نے لیا اور لے کر کے میدان مقتل میں آیا۔ علی اصغر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اماں جا رہا ہوں، تاریخ سے پوچھنا اصغر کون سا میدان فتح کر کے آنے والا ہے۔ جیسے ہی میدان مقتل میں گیا، حسین اپنے ابا کے دامن میں لے کر کے گئے تھے، ظالم یہ سمجھے تھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، فوجوں نے منہ پھیر کر کے رونا شروع کر دیا کہ اماں یہ آغاز ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر کے اس انداز کو دیکھ کر کے فوجوں میں تلاطم کی نوبت تھی، ایسا لگتا تھا فوجیں بغاوت کر جائیں گے۔ اماں چچا عباس کی ضرورت نہیں تھی، میں کافی ہوں۔ تاریخ کہتی حرملہ چلہ کمان میں تیر جوڑا، اصغر کے گردن کا نشانہ لیا۔ تاریخ نے جو منظر پیش کیا ہے، جیسے ہی تیر چلا، علی اصغر نے تیر کو دیکھا، ہمک کر کے آنے والے تیر کو اپنی گردن پہ لے لیا۔ میں نے ختم کر دیا مسائل، آ جائے گا بے شیر کا جھولا، آ جائے گا بے شیر کا ننھا سا جنازہ۔ عزیزوں جیسے ہی تیر چلا، اصغر نے ہمک کر کے تیر کو اپنی گردن پہ لے لیا۔ ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے مسکرا دیا، آواز دیا بابا غم نہ کرنا، میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں بابا، میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ جب خیمے میں جانا تو خون میں نہایا ہوا دیکھ کے میری ماں تڑپ جائے گی، اس سے کہہ دینا بے شیر نے تیر کھا کے رویا نہیں ہے، مسکرایا ہے۔ اے اماں کیا کروں، گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، میرے گوارے اسی بے شیر کا جنازہ آ رہا ہے، اسی بے شیر کا تبرکات آ رہے ہیں۔ آج دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب اس بے شیر کی شہادت بیان کی جاتی ہے، دنیا پوچھتی ہے اس کی خطا کیا تھی؟ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ہاں بے شیر تجھے دنیا سلام کر رہی ہے، اے اصغر بے شیر تجھ پہ سلام۔ اب کیسے جیے مادر اے میرے علی اصغر، ہائے ماں در مظلومہ کہتی تھی یہی رو سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے سبحان امام مظلوم کربلا 17 جنازے آپ نے جن کی زیارت کر لیا۔
میرے خیال ہے مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، یہی کافی ہے کہ یہ حسین ہے۔ ایسا غریب، ایسا ٹوٹا ہوگا کہ جس نے بھائی کے جنازے، گود کے بالوں کے جنازے، کہتے ہیں نا جب انسان مصیبت میں ہو اور کوئی اتنا کہتے بھائی کیا ہوا، بڑی طاقت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسا ٹوٹا ہوا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، حسین اپنے پیشوی کی تربت بنا رہے تھے، کسی نے آ کر کے سلام کیا۔ حسین نے کہا بھائی تو کون ہے جو اس غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ مجھے تو کسی نے اس لائق کی نہیں سمجھا۔ آواز دی، میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ مدینے کا نام سننا تھا، حسین بے چین ہو گئے۔ کہا مدینے میں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ کس کی تلاش ہے؟ کہا حسین کی۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ ایک بی بی ہے جس کا بابا سفر پہ گیا ہے، بہت بے چین ہے، وہ بہت تڑپ رہی ہے۔ میں نے کیا پڑھا، آپ نے سنا نہیں؟ ایک بی بی ہے جس کا بابا سفر پہ گیا ہے، بہت بے چین ہے۔ اس بی بی نے اپنے بابا کو سلام کہلایا ہے۔ کا نام کیا بتایا ہے؟ کہا حسین ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا، کہتا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس بی بی نے جتنی پہچان بتائی تھی کوئی ایک پہچان نظر نہیں آتی۔ کہا کیا پہچان بتائی تھی؟ کہا 32 سال کا جوان سامنے کھڑا ہوگا، 18 برس کا ایک خوبصورت سا جوان کھڑا ہوگا جس سے تو نظریں نہ ملا پائے گا۔ بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے ہوں گے، کسی اونچے مقام پہ بیٹھا ہوگا، وہ میرا بابا حسین ہوگا۔ کہا اور بھی کوئی پہچان بتائی تھی؟ کہا ایک پہچان اور بتائی تھی۔ کہا وہ کیا؟ تو وہ پہچان یہ بتائی تھی قاسم جب تو میرا خط لے کر کے پہنچے گا تو خیمے کا پردہ اٹھے گا، گھٹنیوں چلتا ہوا ایک بچہ آئے گا، اسے اپنی آغوش میں اٹھا کر کے میری طرف سے پیار کر لینا، کہہ دینا تیری بہن تجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ حسین نے آواز دی اسی کی تو تربت بنا کے بیٹھا ہوں، اسی کی تو تربت بنا کے بیٹھا ہوں۔ سغرا کا خط لیا، ایک ایک میت پہ آئے، کبھی اکبر کے پاس، کبھی عباس کے پاس۔ سغرا نے یاد کیا، یہ کہہ کر کے حسین بس ختم کر رہا ہوں، خیمے میں آگے۔ خیمے میں پہنچے، فضہ پہ نظر پڑی۔ فضہ ایک لباس ہے، صندوق وہ سیدھا ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ زینب کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ فضہ گئی، صندوق سے وہ لباس نکالا، زینب شہزادی کی نظر پڑ گئی۔ اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اماں فضہ، اماں فاطمہ کا واسطہ، اتنا بتا دو کیا لے جا رہی ہو؟ کہ آقا نے بوسیدہ لباس مانگا تھا، کہ اللہ مجھے دے دو۔ وہ بوسیدہ لباس نہیں، میرے بھائی کا کفن ہے۔ زینب قریب آئی، آنے کے بعد بھائی نے لباس پہنا، آواز دیا اے اماں کنیر فضہ آپ پہ سلام، لیلہ آپ پہ سلام، پروا آپ پہ سلام، رباب آپ پہ سلام۔ حسین روتے جاتے ہیں۔ آج یہ تاسی ہم دو رویہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، 20 تبرکات گزرتے ہیں، حسین ایسے ہی رخصت ہوئے تھے۔ آئے خیمے کے در پہ باہر، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آخری زحمت ہے، اب زحمت نہیں دوں گا، یہ کہہ کر کے مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، گھوڑا قدم نہیں آگے بڑھاتا۔ حسین نے آواز دی پیاسا ہے، بھوکا ہے، مجھے پتا ہے، وفادار ہے، قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ اشارہ کیا مولا کیا کروں، یہ بھی دیکھنا رہ گیا تھا۔ اب جو گردن جھکائی تو دیکھا 4 برس کی بیٹی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ بڑی آسانی سے زاکری کچھ جیسے پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ 4 برس کی بیٹی قدموں سے لپٹی ہوئی تھی، بابا کے گھوڑے بابا کو مقتل کی اور نہ لے کے جا۔ حسین اترے، اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگایا، آواز دی سکینہ خدا حافظ، بابا 2 خواہشیں ہیں۔ کہا بیٹا وہ بتاؤ، کہا بابا کیا یہ ممکن نہیں ہے ان سب بیویوں کو مدینے پہنچا دو؟ آواز دی سکینہ ممکن نہیں ہے، میری مظلومیت کو دنیا تک کون پہنچائے گا؟ آواز دی بابا تو یہ خواہش پوری کر دو۔ کہا وہ کیا؟ کہا بابا آپ کو یاد ہے نا، آپ نے دعاؤں میں مانگا
تھا؟ کہا میری لاڈلی بیٹی میں نے دعا میں مانگا تھا کہ بابا آپ سینے پہ سلاتے تھے، عادت یہی ہے، نیند آتی ہے جب سینہ ملتا ہے، بابا میں شب عاشور سے سوئی نہیں ہوں۔ حسین گرم ریت پہ لیٹ گئے، بیٹی بابا کے سینے میں آئی، اور باب ازا اللہ جانے سکینہ بھی چند منٹ کے لیے لمحے کے لیے لیٹی تھی کہ مطلب چونک کر کے اٹھی۔ سکینہ کیا ہو گیا؟ کہ دادی فاطمہ کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، اے سکینہ میں انتظار کر رہی ہوں۔ اے بیٹا صبر کر لینا سکینہ، صبر کر لینا۔ بابا وہ کیا کہ بیٹا چند لمحوں کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا اور بڑو مصائب یا تابوت کا استقبال کرو گے۔ آواز دیا بیٹا چند لمحوں کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا۔ اے سگوارو دیکھا ہے کوئی ایسا باپ جو اپنی بیٹی سے زندگی میں کہہ رہا ہو چند لمحوں کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا؟ سکینہ عجیب منظر ہے بی بی، بابا کو رخصت کر دیا، بابا میدان مقتل میں آ گئے۔ حسین نے جنگ کرنا شروع کیا، بیٹی سے نصیحتیں کر چکے تھے، وصیتیں کر چکے تھے، میدان مقتل میں حملہ کرنا شروع کیا۔ ارے فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، ایک آواز آئی، حسین عباس کا واسطہ۔ گھوڑا موڑا فرات کے ساحل پہ آ گئے، عباس تمہارا نام لے کر کے واسطہ دیا جا رہا ہے۔ حملہ کیا، حسین اکبر کا واسطہ، جوان بیٹے کی میت پہ آئے، بیٹا تمہارا نام لے کے واسطہ دیا جا رہا ہے۔ حسین حملہ کرتے رہے، ایک حاطف غیبی کی ندا آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر و بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ زہرا کے لال نے تلوار نیام میں رکھی، فوج کی ایک مخصوص ٹکڑی جس نے حسین کو حلقہ کیا 4 حصوں میں، ایک حصہ جس کے ہاتھ میں نیزے تھے، ایک حصہ جس کے ہاتھ میں تیر تھا، ایک حصہ جس کے ہاتھ میں پتھر تھے، ایک حصہ چاروں طرف سے حسین پہ حملہ شروع کیا۔ نیزے والا نیزہ مارتا تھا، حسین پیچھے جھک جاتے تھے، خنجر والا خنجر مارتا تھا۔ 1900 زخم جس میں نازک پر حسین کے پڑے، ایک آواز آئی، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زہرا کی بیٹی باہر نکلی، اے لئین میرا بھائیا کئی روز کا پیاسا ہے، لو سو گوارو، لئین حسین کی پشت پہ سوار ہوا، سر و تن میں جدائی کی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، زینب دوڑی بھی سجاد کے پاس آئی، شانہ ہلایا میرے لال، آنکھیں کھولو، دیکھو زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے۔ آواز دی پپی اماں جلدی سے خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو پردہ ہٹایا بھائی کے سردوں کے نیزہ پہ تھا، بیٹا کہہ رہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے زہرا کے لال، آئے کربلا آباد کر دی، اب زینب کا امتحان ہے، سجاد کا امتحان ہے۔ اے بی بی تیرے لال کو کربلا میں رلایا گیا، مولا امتحان دے دیا، شریعت بچ گئی، اب نو کے نیزہ سے بیٹی کا حال دیکھا نہ جائے گا۔ 4 برس کی بیٹی رخسار پہ تماچوں کے نشان لیے آپ کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچائے گی۔ لو غریب زہرا کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہو حسین کی غربت پر، سلام ہو آقا کی مظلومیت پر۔ سلمہ تابوت کے ساتھ ساتھ شبیہ زلجنہ بھی ہے، آپ زیارت کرتے جائیے گا، آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو ایک بیٹی تنگوں سے لپٹی پہن کر رہی ہو، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں کہتی تھی نہ مقتل کی اور نہ جائے، پروردگار مجھے واسطہ اہل بیت طہار کا، معبود زندگی میں کبھی ایسی رضا نہ کرنا پڑے، خوف و ہراس کے ماحول میں۔
پیاسا تھا، 3 دن کا وہ بھوکا پیاسا تھا، جس سے روشن تھی میری بینائی، میری آنکھوں کا وہ ستارہ گیا، سلمہ حسین مارا گیا، تیر سے بھی جو قد میں چھوٹا تھا، تیر سے بھی جو قد میں چھوٹا تھا، مسکراتا ہوا وہ پیارا گیا، سلمہ حسین مارا گیا، روتا زہرا کو چھوڑ آیا ہوں، روتا زہرا کو چھوڑ آیا ہوں، مجھ سے دیکھا نہ وہ نظارہ گیا، سلمہ حسین مارا گیا۔ حسین کی بیٹی در خیمہ پہ بیٹھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، بابا آئیں گے، لیکن بابا نہ آئے، انتظار کرتی رہی۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، حسین کا وفادار گھوڑا ذوالجنا اپنی پیشانی پہ خون مل کر کے دوڑا ہوا خیمے کی طرف آیا۔ اس بے زبان کو یہ پتا تھا کہ حسین کی بیٹی کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بابا کا انتظار نہ کرنا۔ پیشانی پہ خون مل کے در پہ آیا، بی بی بابا کی شہادت کا پیغام لایا ہوں، بی بی انتظار نہ کرنا، اب بابا نہیں آئیں گے۔ عجب نہیں بے زبان سے حسین کی بیٹی نے کہا یا نہیں کہا، وہ تو ٹھیک ہے بابا نہیں آئیں گے، مگر اتنا بتا سکینہ سینے پہ کس کے سوئے گی؟ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزیزوں، آپ کے سامنے حسین کے اسی وفادار کی شبیہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، مگر ٹھہر جائیے، ابھی یہ شبیہ زیارت کے لیے نہیں آ رہے۔ میں آپ کو اس شبیہ کی وفاداری کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص، ایک عرب، ایک گھوڑا لے کر کے آیا پیغمبر کی خدمت میں۔ اس نے کہا پیغمبر اکرم یہ بڑا ہی نایاب، اس نے اپنی پشت پر آج تک کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیا، جب بھی کوئی اس کی پشت پہ سوار ہونا چاہتا ہے یہ سوار نہیں ہونے دیتا۔ میں نے یہ سوچا یہ نایاب گھوڑا میں آپ کی ہدیہ کر دوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جیسے ہی اسے لے کر کے یہ پہنچا تو ایک مرتبہ اس گھوڑے کی نظر اس گھر میں ایک ننھے شہزادے پہ پڑ گئی۔ یہ گھوڑا اس ننھے شہزادے کو دیکھ کے مچل گیا۔
नाना के पास आए, नाना ये घोड़ा मेरा है, इस पे सवारी मैं करूँगा। इतना सुनना था कि ज़मीन पे बैठ गया। इसने अपने पैर ऐसे ज़मीन के हवाले किए, अपनी शिकम मस कर दिया कि नन्हा शहजादा इसकी पुष्प पर सवार हो गया। आज ये मचल मचल करके पुष्प पर अपने शहसवार को ऐसा लगता था जैसे इस घोड़े को इसी का तो इंतज़ार था। सवारी की बहुत कम सी नींद है। माँ के पास आए, अम्मा आपको खबर है? लाल वो क्या? अम्मा आज मैंने शायद सवारी की है। कौन ऐसी माँ है जो उस मंजर को नहीं देखना चाहेगी? आवाज़ दी, लाल क्या मैं इस मंजर को देख सकती हूँ? उस घोड़े को लेकर के बतूल अपनी दहलीज पे आई। बैतुल शरफ में इसकी पुष्प पर नन्हा शहजादा फिर उसी अंदाज में सवार हुआ। ज़हरा इस मंजर को देख रही थी, कैसे हसास इस घोड़े ने इस नन्हे शहजादे को अपने पुष्प पर सवार किया। और बतूल की दहलीज में आंगन में संभल संभल के कदम रखता था। नन्हा शहजादा सवारी कर रहा था। बतूल ने इशारा किया, ठहर जाओ। घोड़ा ठहर गया। पुष्प पे हुसैन थे। बीबी एक हिस्से में गई, अपने दामन में कुछ लेकर के आई। सामने खड़े होकर कहती है, मैंने सुना है मेरा लाल करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा, तेरी पुष्प पे सवार होगा। आज मुझसे वादा कर ले, कल जब मेरा लाल जख्मी होगा तेरी पुष्प पे होगा, जख्मों से चूर तेरी पुष्प पे डगमगा रहा होगा। मैं माँ दामन फैला दूंगी, मेरी आगोश में से दे देना। अल्लाह अकबर। ये किया हुआ वादा करबला में इसने अपने पुष्प पे निभाया है। तारीख कहती ज़हरा का लाल जख्मों से चूर पुष्प पे डगमगा रहा था। माँ फातिमा दामन फैलाए बैठी थी। ए मेरे लाल, मैंने तुझे चक्कियां पीस पीस के पाला है हुसैन। अल्लाह अकबर। लोसो गवारा ने इमाम मजलूम करबला जब लाशों को पामाल करने की बात आई तो लाश का ये तवाफ करने लगा। अल्लाह अकबर। तारीख कहती उसके बाद दौड़ा हुआ खैमे में आया। खैमे में हुसैन की सुनानी लेकर आया। ए सकीना इंतजार न करना, ए बीवी इंतजार न करना, यही तो वजह है हुसैन की बेटी जब से इसके कदमों पे लिपटी है हम अपने जुलूस में लेकर के आवाज देते हैं, ए अस्पे बावफा, अगर तू ना होता तो हुसैन की बेटी तक कोई खबर पहुंचाने वाला न था। वो देखो वही शबीर ज़ियारत के लिए जिसे लाया जा रहा है। हुसैन खैमे से इसी की पुष्प पर रुखसत हुए थे, यही अपने पुष्प पे लेकर के हुसैन को मैदान मक्तल में गया था। ऐ जुलजना तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। अल्लाह अकबर। लो जुलजना आ रहा है, जिसकी ज़ियारत कीजिए सरोसीना पीटिए मातम कीजिए। जब शाह को ताकत ना और प्यासे को शेता कोई और प्यासे को शेता पूरे तशना मजलो सेना
का छुटा है तो रही है क्या? हाँ दिल्ली को ये भाई करिए हमने जब शाह को ताकत ना रही तेरी हर मर्तबा लश्कर से किए शिर की तकलीफ जल्द करो जब शाह को ताकत ना रही तेरी जब शाह को ताकत ना रही तेरी वो शायद घोड़े से Không,